کیا ہو اگر اس زمانے کا سب سے امیر، سب سے عزت دار، سب سے ہینڈسم لڑکا اللہ رب العزت کے لیے سب کچھ چھوڑ کر ساری زندگی اللہ کے نام پر گزار دے؟ یہی کہانی ہے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں دنیا نے سب کچھ دیا تھا، لیکن انہوں نے صرف اللہ رب العزت اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، میں ہوں محمد فیصل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا اسلامک یوٹیوب چینل علم اور وظائف۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں مصعب بن عمیر کی زندگی کے بارے میں۔ مصعب بن عمیر کی زندگی ایک ایسی مثال ہے اس دنیا کے لوگوں کے لیے اور خاص طور پر مسلمانوں کے لیے کہ جس کو سننے کے بعد، پڑھنے کے بعد اور سمجھنے کے بعد ہر مسلمان کی زندگی بدل سکتی ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت ہی آسانی کے ساتھ یہ دین ہمیں مل گیا ہے، جیسے کہ ہمارے ساتھ ہوا بھی ہے۔ ہم لوگوں نے صرف کلمہ اس وجہ سے پڑھ لیا ہے کیونکہ ہمارے ماں باپ مسلمان تھے، ہمارے ماں باپ نے کلمہ اس وجہ سے پڑھ لیا کہ ان کے ماں باپ مسلمان تھے۔ لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ جو صحابہ اکرام ہوا کرتے تھے اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور کے اندر جو کافرین اپنا دھرم چھوڑ کر کلمہ شریف پڑھ کر مسلمان ہوا کرتے تھے، ان کے ساتھ کیا معاملات ہوا کرتے تھے۔ ظاہر بات ہے، اگر آج کے دور کے اندر کوئی شخص اپنا دھرم چھوڑ کر دوسرے دھرم کے اندر جانا چاہے تو سارے دھرم کے لوگ جو ہوا کرتے ہیں اس کا بہشکار کر دیا کرتے ہیں اور اس کا بائیکاٹ کر دیا کرتے ہیں۔ یہ تو آج کے معاملات ہیں، اور اس وقت کا تو معاملہ ہی عجیب تھا جب سارے لوگ سخت دل کے ہوا کرتے تھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تو لوگوں نے خود بہت بہت زیادتیاں کی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لوگوں نے پتھر مارے ہیں، آپ کا جسم مبارک لہو لہان کر دیا ہے۔ تو یہ سمجھیں، جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ حال کر دیا کرتے تھے لوگ، تو خود صحابہ کرام کی زندگی کتنی مشکلات سے گزری ہوگی۔ تو آج بات کرتے ہیں مصعب بن عمیر کے بارے میں۔ مصعب بن عمیر مکہ معظمہ کے ایک امیر اور عزت دار گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ بچپن ان کا بہت ہی زیادہ عیش و آرام کے ساتھ گزرا، اتنی زیادہ عیش و عشرت کی زندگی تھی کہ آپ کا لباس مصر سے آیا کرتا تھا، اور آپ کے لیے لگانے کے لیے عطر اور پرفیوم جو ہوا کرتے ہیں آج کی زبان میں کہا جائے تو یہ روم سے آیا کرتے تھے۔ آپ کے فیشن اور اسٹائل کا اور ہینڈسم ہونے کا تمام مکے والے ذکر کیا کرتے تھے۔ جس پارٹی میں آپ نہیں جاتے تھے وہاں کی رونق ختم ہو جایا کرتی تھی، اور جس پارٹی کے اندر آپ جایا کرتے تھے وہاں کی آپ شان بن جایا کرتے تھے۔ آپ کی ماں بھی آپ سے بہت زیادہ محبت کیا کرتی تھی، اتنی زیادہ محبت کیا کرتی تھی کہ چھوٹی چھوٹی خواہشات کو بھی آپ کی کبھی ضائع ہونے نہیں دیا۔ اگر کوئی چیز آپ کو پسند آ گئی ہے اور وہ دوسرے ملکوں کے اندر موجود ہے اور اس ملک کے اندر اس کا کوئی نام و نشان بھی موجود رہی ہے، تو آپ کی ماں ان چیزوں کو بھی آپ کے لیے مہیا کرایا کرتی تھی۔ جیسا کہ میں نے بتایا، آپ کے جسم کے اوپر مکہ شریف کے اندر سب سے مہنگا کپڑا ہوا کرتا تھا، آپ سے زیادہ قیمتی لباس کوئی نہیں پہنا ہوا۔ ایسے ہی جو خوشبو آپ لگایا کرتے تھے اس سے ملتی جھلتی بھی خوشبو لوگوں کو نصیب نہیں ہوا کرتی تھی۔ اس طرح کی آپ کی زندگی ہوا کرتی تھی، لیکن اللہ رب العزت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اللہ رب العزت کو کیا منظور تھا کہ آپ کی اچانک سے ملاقات ہو جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، اور جب ملاقات ہوتی ہے آپ نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن عظیم کو سنا، تو آپ سننے کے بعد یہ سمجھ گئے کہ حق بات وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ میرا دھرم، میرا دین جو بھی ہے یہ کچھ نہیں ہے، حق اگر کچھ ہے تو وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ نے چھپ چھپ کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلسوں کو سننے کی عادت ڈالی۔ آپ چھپ کر سنا کرتے تھے کہ آقا کریم آج کیا تقریر فرما رہے ہیں، آقا کریم آج کیا تقریر فرما رہے ہیں۔ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا، اور کچھ وقت کے بعد آپ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر اسلام قبول کر لیا۔ جب آپ نے اسلام قبول کر لیا تو کچھ دن تو ایسے ہی چلتا رہا، کسی کو کچھ نہیں پتا چلا، لیکن جیسے ہی آپ کی ماں کو پتا چلا ہے، اب آپ غور کریں کہ صحابہ اکرام نے کتنی زیادہ مشکلات کو جھیلا ہے، صحابہ اکرام نے کتنی زیادہ نفرتوں کو جھیلا ہے۔ سگی ماں، جس ماں کے بارے میں آتا ہے کہ خود گیلے میں سوتی ہے
اور اپنے بچے کو سوکھے میں سلانے کی کوشش کرتی ہے۔ دنیا کے اندر انسان سے اگر سب سے زیادہ کوئی محبت کرنے والی ذات ہے تو وہ اس کی ماں کی ذات ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کی ماں کو پتہ چلتا ہے کہ میرے بیٹے نے اسلام قبول کر لیا ہے تو آپ کی ماں آپ سے اتنی زیادہ نفرت کرنے لگتی ہے، اتنی زیادہ نفرت کرنے لگتی ہے کہ آپ کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے۔ گھر سے نکالنے کی حالت کچھ اچھی نہیں تھی۔ آپ کو جس وقت گھر سے نکالا گیا ہے تو نہ ہی آپ کے پیروں کے اندر کوئی چپل موجود تھی، نہ ہی آپ کے پاس کوئی عطر، نہ ہی کھانے کا کچھ سامان موجود تھا، صرف آپ کے بدن کے اوپر ایک چادر چھوڑی گئی تھی، وہ بھی ایک ایسی چادر تھی جو بہت ہی زیادہ بوسیدہ حالت کے اندر موجود تھی۔ صرف آپ کو ایک چادر دے دی اور کہا نکل جائے یہاں سے، اب ہمارا تجھ سے کوئی بھی تعلق نہیں۔ بتائیں آپ کیا گزری ہوگی اس بچے کے دل پر کہ جس کی ماں نے اس کو دھکے مار کر اپنے ہی گھر سے نکال دیا ہو؟ کیا گزری ہوگی اس بچے کے دل پر؟ کیا اپنی ماں کو وہ اپنی حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا ہوگا؟ لیکن دل کے اندر جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو جاتی ہے تو دنیا والوں کی محبت سب بے معنی ہو جاتی ہے، سب بیکار ہو جاتی ہیں۔ ساری محبت ایک طرف، آقا کریم کی محبت ایک طرف۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ اسی چادر کو اپنے جسم پر لپیٹنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور اپنا سارا واقعہ سناتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہیں ایک بہت ہی بڑی ذمہ داری دیتے ہیں۔ اسلام کا سب سے پہلا ایمبیسڈر، سمجھ رہے ہیں، یعنی دعوت اسلام کو دوسروں تک پہنچانے والا جو سب سے پہلے صحابی ہیں وہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کو ایک ایسی ذمہ داری دی ہے جو اب تک کسی کو نہیں دی گئی۔ آپ کی ذمہ داری یہ تھی آپ کو مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ شریف پہنچنا ہے اور وہاں جانے کے بعد لوگوں کو دین کی دعوت دینی ہے۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم کو مانتے ہوئے ہجرت کی تیاری کرنا شروع کر۔ اب ہجرت کی تیاری بھی کیا کرتے؟ نہ ہی آپ کے پاس کچھ مال و دولت موجود تھا۔ کل تک جو مصعب بن عمیر سب سے زیادہ قیمتی لباس پہنا کرتا تھا، سب سے زیادہ عمدہ کھانا کھایا کرتا تھا، سب سے زیادہ قیمتی خوشبو لگایا کرتا تھا، آج جب وہ مکے سے مدینہ شریف کی طرف چلتا ہے تو اس کے جسم کے اوپر ایک سادہ سی چادر پڑی ہوئی ہے، پیروں کے اندر اچھی چپلیں بھی موجود نہیں ہیں، ننگے پیر کی سفر جاری و ساری ہے، اور بس نہ ہی کچھ کھانے کا انتظام، اور صرف سامنے اپنی منزل دکھ رہی ہے کہ مجھے اللہ کے رسول کا حکم مانتے ہوئے مدینہ شریف پہنچنا ہے اور وہاں پر دین کی تبلیغ کرنی ہے۔ آپ مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ شریف پہنچ جاتے ہیں، اور وہاں پر جانے کے بعد آپ نے لوگوں کو دین کی دعوت اس طرح سے دی، اس طرح سے آپ نے لوگوں کو دین کے مسائل سمجھانے کی کوشش کی، اور اس طرح سے آپ نے لوگوں کو اپنے اخلاق کا مظاہرہ کرایا کہ لوگ آپ سے اتنا زیادہ متاثر ہوئے، اتنا زیادہ متاثر ہوئے کہ تمام مدینے والے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور تمام کے تمام کلمہ شریف پڑھنے لگے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ وہی مصعب بن عمیر ہیں جن کو اپنی سگی ماں نے دھکے مار کر گھر سے باہر نکال دیا تھا، اور آقا کریم نے جو ذمہ داری انہیں دی تھی، انہوں نے اس ہمت سے اس ذمہ داری کو نبھایا، اس محبت سے اس ذمہ داری کو نبھایا کہ آج تمام مدینے والوں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کر لیا ہے۔ دھیرے دھیرے وقت آگے بڑھتا ہے اور جنگ احد کا وقت نزدیک آ جاتا ہے۔ جنگ احد کے اندر مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہوئے، اور وہیں پر آپ کو شہادت کا مرتبہ بھی ملا ہے۔ اب کس طرح سے آپ کی شہادت ہوئی ہے آئیے وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جن کے ہاتھ میں جنگ احد کے موقع پر اسلام کا پرچم تھا۔ آپ کے ہاتھ کے اندر اسلام کا پرچم موجود ہے اور دوسرے ہاتھ میں تلوار ہے، آپ تلوار سے مقابلہ بھی کر رہے ہیں اور ہاتھ کے اندر جو پرچم ہے وہ بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ اچانک سے خبر پھیلتی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تمام صحابہ اکرام ایک دم سے ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے، آپ پرچم نہیں چھوڑتے۔ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کا ایک ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، آپ دوسرے ہاتھ میں پرچم کو لے لیتے ہیں، آپ کا دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا جاتا ہے، آپ منہ سے پرچم کو پکڑے ہوئے ہیں، اور دیکھا جاتا ہے کہ تھوڑے ہی وقت کے اندر آپ کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے۔ آپ شہادت کے مرتبے پر فائز ہو جاتے ہیں۔ اب جب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہو گئی اور جنگ احد جو ہے وہ فائنل ہو گئی،
اس کے بعد ایک ایسا موقع دیکھنے کو ملتا ہے کہ جس کو پڑھنے کے بعد میری خود کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں، اور آپ کے سامنے میں اس بات کو رکھ رہا ہوں۔ اگر دل کے اندر اسلام کی محبت ہے اور صحابہ کرام کی محبت ہے تو کوئی شخص ایسا رہ ہی نہیں سکتا کہ جس کی آنکھوں سے آنسو جاری نہ ہو۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کفن دیا جا رہا تھا تو یہ وہی شخص ہے کہ جو مکہ معظمہ کے اندر جس وقت ہوا کرتا تھا تو سب سے قیمتی لباس اسی شخص کے جسم پر ہوا کرتا تھا، لیکن جس وقت آپ کو کفن دیا جا رہا ہے تو کفن بھی آپ کو پورا نہیں پڑ رہا۔ آپ کا سر ڈھانپتے ہیں تو پیر کھل جاتے ہیں، اور جب پیروں کی طرف کو کفن کا کپڑا کھینچا جاتا ہے تو آپ کا سر کھل جاتا ہے۔ اتنا چھوٹا کفن کا کپڑا آپ کو ملتا ہے، اور اسی کنڈیشن میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کا جنازہ پڑھایا اور آپ کو دفن کر دیا ہے۔ سمجھیں کہ دین کی خاطر صحابہ اکرام نے کتنی کتنی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ کوئی دے سکتا ہے اس وقت کے اندر؟ اگر کسی سے صرف یہ کہہ دیا جائے کہ صاحب تمہارے پاس جو مال و دولت موجود ہے اس کے اندر سے ایک جو حصہ اللہ رب العزت نے اپنے لیے رکھا ہے کہ زکوٰۃ کے نام پر اسے غریبوں میں تقسیم کر دیا کرو، تم وہی دے دو، دینے کو تیار نہیں۔ اگر کسی سے یہ کہہ دیا جائے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کے اندر کسی نے کچھ گستاخی کر دی ہے، اس کے لیے آؤ ہمارے ساتھ پروٹیسٹ میں چلو، کوئی تیار نہیں۔ دیکھا جاتا ہے کسی بھی موقع پر دین کو یا اسلام کو مسلمانوں کی ضرورت پڑتی ہے تو لوگ پلڑا جھاڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج کا نوجوان جو دنیا کی شان و شوکت کے لیے لگا ہوا ہے، آخرت کو بھولا ہوا ہے، صرف دنیا کمانے میں لگا ہوا ہے، سوچتا ہے اچھا بنگلہ بنا لوں، اچھا گھر بنا لوں، اچھی گاڑی لے لوں، اچھا بینک بیلنس اکٹھا کر لوں، آخرت کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لیکن یہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے دنیا کی ساری دولت، ساری شان و شوکت کو ٹھوکر پہ مار دیا، ساری زندگی اللہ رب العزت کے لیے، یہ ہوتی ہے زندگی۔ زندگی اسی کا نام ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم تمام کو صحابہ اکرام سے سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔